الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه رواہ الحاکم۔ حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے قرآن مجید کو دستور حیات بنا کر نازل فرمایا، کتاب ہدایت اور نجات کی کتاب بنا کر نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے دینی خدمات قبول فرمائے اور جنت نصیب فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اور مستدرک حاکم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، حقیقت میں اگر آپ ایمان والے ہیں جو باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو پہلے، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر آپ سودی کاروبار، سودی لین دین اگر نہیں چھوڑو گے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 73 بابا، سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے معمولی درجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرے اس کا گناہ اسی کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، نبی رحمت بن کر انسانیت کو دنیا کے مظالم سے نجات دلا کر انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو اپنے رب سے ملانے کے لیے، رب کا حقیقی پیغام سنانے کے لیے جب تشریف لائے تو ایک ایسا دور تھا جہاں انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، خود غرضی عام تھی، ایک دوسرے کے پریشانیوں سے لوگ جو ہیں اپنے مفاد کے لیے خوش ہو جاتے تھے، ہمدرد کوئی نہیں تھا، کسی کے رنج و غم میں شریک ہو کر اس کے غم کو، اس کے رنج کو، تکلیف کو کم کرنا کوئی جانتا نہیں تھا، بلکہ انسان جو ہے درندے سے بدتر ہو گیا تھا۔ ایسے نازک دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلا سبق جو سکھایا دنیا کو، الفت کا، محبت کا، ہمدردی کا، انسانیت کا آپ نے سبق سکھایا۔ کئی مثالیں دے دے کر آپ نے فرمایا ایمان والوں کی مثال کیسی ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، ایمان والوں کی مثال آپس میں الفت کے اندر، محبت کے اندر، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، مہربانی کرنے میں اسی طرح ہے
جیسے ایک انسان کی جسم ہے، کمثل الجسد الواحد، گویا کہ سب انسان جو ہیں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب ایک انسان کے جسم میں کانٹا چبھتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس تکلیف کو پورے جسم میں انسان محسوس کرتا ہے۔ تو آپ نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دی اور آپ نے ایک ایسا معاشرہ قائم فرمایا جو سب کے لیے ہمدرد بنے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں، ہر ایک کے رنج و غم میں برابر شریک ہوں۔ اسی لیے بار بار اس طرح کی تعلیم دی گئی کہ ایک مسلمان اور ایک مسلمان پر 6 حقوق ہیں، کسی حدیث میں 5 حق ہیں بتایا، کسی کے جنازے میں شریک ہونا، کسی کی بیمار پرسی میں شریک ہونا، کسی کی دعوت میں حاضر ہونا، سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کے الحمدللہ جب کہے تو یرحمک اللہ کہنا۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنی ساری باتیں آپ نے بتائی کہ معاشرہ جو ہے ان کے اندر جو دوری تھی آپ نے قریب کر دیا۔ اور جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، خاص کر یہودیوں کا، خاص طور پر تجارت کے اندر جو اہم تجارت تھی یہودیوں کی، سودی لین دین عام تھا۔ لوگ جو ہیں خصوصاً یہودی، ان کا جو مارکیٹ تھا اس زمانے میں، بزنس سے زیادہ انٹرسٹ پر وہ لوگ پلتے تھے۔ غریبوں کو بطور قرض دے کر ساتھ میں سود لگا کر کے باقاعدہ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، ہمدردی کے بغیر، انسانیت کے بغیر غریبوں کا خون چوستے تھے۔ باقاعدہ جب مدت ختم ہو جاتی تھی اور غریب آدمی قرض ادا نہیں کر سکتا تو مدت بڑھا کر کے، سود بڑھا کر کے اس کے اوپر معمولی رقم پہاڑ بنا دیتے تھے۔ تو ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے باقاعدہ تجارت کو فروغ دیا۔ عملاً آپ نے سب سے پہلے نوکری کی، پھر آپ نے تجارت بھی کی۔ تجارت کے اندر آپ نے باقاعدہ پارٹنرشپ بھی آپ نے قائم کی۔ مال کسی اور کا تھا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تھا، آپ ورکنگ پارٹنر کے حیثیت سے بزنس میں شریک ہوئے۔ پھر اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ نے تجارت کی۔ تو آپ نے تجارت کے اصول بتائے، قرآن کی آیتیں پے در پہ نازل ہوئی، بتایا کہ لوگوں کو سرمایہ کاری جو ہے خصوصاً حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، احل اللہ البیع وحرم الربا، لوگوں اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے۔ جبکہ یہودی کہتے تھے کہ سود خوری جو ہے تجارت کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے صاف فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بزنس الگ چیز ہے، سود خوری الگ چیز ہے۔ اور آپ نے باقاعدہ جو ہے کئی حدیثوں سے صاف صاف اعلان فرمایا کہ سود خوری نہیں ہونا چاہیے۔ سود خور جو ہے اللہ تعالیٰ کا مبغوض بندہ بنتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھی گئی جس میں آپ نے صاف فرمایا سود کے جو ہیں کئی درجے ہیں، اس میں معمولی درجہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ کون سا بدبخت ایسا ہوگا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو جس طرح یہ کام کوئی آدمی کر نہیں سکتا، اسی طریقے سے مسلمان کو اس بزنس سے، اس سود سے، لینے سے، دینے سے باز رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے باقاعدہ کئی مثالیں دے دے کر فرمایا۔ ایک طرف سود کی حرمت کا اعلان ہوا تو دوسری طرف بزنس کو اللہ نے حلال کر دیا، تجارت واضح کر دی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا ایک بزنس ہو جو آپس میں رضامندی کے ساتھ لین دین ہو، یہ بزنس ہونا چاہیے، اصول کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے۔ جبکہ سود خوری کیا ہے، اصل میں خود غرضی پر مشتمل ہوتی ہے، دوسروں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانے کا نام ہی سود ہوتا ہے۔ ایک آدمی مجبور ہے، اسے قرض نہیں ملا اور اس وقت میں اچانک اسے رقم کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے موقع پر ایک سود خور جو ہے رقم دے کر کے اس میں پہلے سے ہی اپنا حصہ نکال لیتا ہے،
پھر اس کے بعد اس کی مدت پوری ہوئی، رقم ادا نہیں کی گئی تو اضافہ کر دیتا ہے، تو معمولی رقم جو ہے کئی گنا بڑھ جاتی ہے، آدمی حرام کے اندر دلدل میں پھنسنے کی طرح پھنس جاتا ہے۔ اور قرآن نے صاحب یہ بھی فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو مٹاتا ہے، صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں سود خور فائدے میں ہے، لیکن صحیح معنی میں فائدہ نہیں ہے، معنوی اعتبار سے بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار ہو کر کے اس کی تجارت ختم ہو جاتی ہے۔ آج دنیا اس قرآن کی اس آیت کا اعتراف کرتی ہے۔ اہل یورپ جن کا دار و مدار جو ہے خاص کر یہودیوں کا پورا بزنس لین دین سود پر تھا، انہوں نے صاف اعتراف کر لیا اگر دنیا کو کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو اسلامی سرمایہ داری ہے، اسلامک بینکنگ سسٹم ہے، اسلامک بزنس ہے، اس کے ذریعے سے ہی آج انسانیت کو نجات مل سکتی ہے، سود خوری کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ باقاعدہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر اسلامی بنیادوں پر اسلامک بینکنگ کا سلسلہ شروع ہوا، خود ہندوستان کے اندر بھی کوششیں جاری ہیں، کیرلا کے اندر کوششیں جاری ہیں کہ ہندوستان میں بھی اسلامی بینکنگ قائم ہو، اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس میں فائدہ ہونے کا تصور ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ بابرکت ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کے اندر نفع ہونے کا، فائدہ ہونے کا رتی برابر بھی، یہ ایک ذرے کے برابر بھی تصور نہیں کر سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ترجمان القرآن میں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، جس بنیاد پر اسلام نے حلال کیا تجارت کو، جس بنیاد پر سود کو حرام کیا گیا، سود خوری جو انسان کو خود غرضی میں ملوث کرتی ہے، اور انسان جو درندہ بن جاتا ہے، دوسروں کی کمزوریوں سے، دوسروں کی پریشانیوں سے آدمی جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی مجبوریوں میں فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کی مجبوری کو، اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرو، جیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو مسلمان کسی مسلمان کے پریشانی کو، مشقت کو، دنیا کے مشقتوں میں سے کسی مشقت کو دور کر دے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پر جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو اللہ دور کر دے گا۔ ترغیب دی گئی، ہمدرد بنیے، انسانیت کا سبق دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر انسان پر ہمیشہ ایک حالت ہو کوئی ضروری نہیں ہے، مختلف حالات آتے ہیں، ناگہانی آفتیں آتی ہیں، غیبی کچھ مصیبتیں آتی ہیں، سونامی کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، ایسے حالات میں انسان مجبور ہوتا ضرور ہے۔ تو ایسی مجبوری میں اسلام کیا حل سکھاتا ہے؟ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی غم میں شریک ہو جاؤ، تعاون کرو، زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ بس قبیلے آتے تھے مدینہ منورہ، قبیلہ مزر، قبیلہ تی، بس قبیلے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر نماز کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، دیکھو بھائی آپ کے کچھ مسلمان بھائی آئے ہیں، فخر و فاقہ جو ان کے جسم سے، ان کی شکل سے، ان کی صورت سے واضح ہے، چہرہ زرد ہو گیا ہے، پیلا ہو گیا ہے، جو آدمی جتنا چاہے اپنے بھائی کے لیے مدد کرنا چاہے مدد کرے بول کر آپ نے فوراً اعلان فرمایا۔ صحابہ اکرام اپنے اپنی وسعت کے برابر، اپنی طاقت کے برابر ہر آدمی نے جو ہے صدقہ و خیرات کیا۔ صدقہ اور خیرات ایسے موقع پر کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے قرآن میں کئی جگہ ترغیب دیا تاکہ آدمی سود کے مصیبت سے بچ سکے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ آدمی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرض حسنا کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرض کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کو ضرورت پر کام آنے کا نام ہی قرض حسنا ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرنے کا نام قرض حسنا ہے۔ صدقات میں، خیرات کے ذریعے سے ایک مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو کم کرنے کی کوشش کا نام قرض حسنا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ نتیجے میں ہم
اس کے لیے ڈبل ٹربل جتنا چاہے دگنا تگنا اجر دیں گے اس کو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، بے شمار بدلے جو ہے کئی گنا بڑھا کر کے دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اللہ کے پاس بے حد و حساب اجر ہے، ثواب ہے۔ اس طرح کی ترغیب بھی دی گئی۔ بعض مرتبہ انسان صدقہ اور خیرات لینے سے پیچھے ہٹتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان برابر نہیں ہوتا، خودداری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اچھی طرح مجبور ہے، سب کو معلوم ہے، مجبوری کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے۔ خودداری کا مسئلہ ہوتا ہے، غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر آدمی بے حیا نہیں بنتا۔ بعض لوگ خوددار ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، اپنی ضرورت کسی اور کے سامنے بیان بھی نہیں کرتے۔ قرآن میں صاف ایسے لوگوں کی صفت بیان کی گئی، لوگ جو ہیں نادانی کی وجہ سے صاحب حیثیت سمجھتے ہیں اس آدمی کو، حالانکہ اس کا حال برا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس کی پاک دامنی کی وجہ سے نادان سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، مالدار آدمی ہے۔ تعرفهم بسیماہم، حالانکہ ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی حالت سے ایک سمجھدار انسان سمجھتا ہے کہ مجبور انسان ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینے کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو ایسے لوگ جو صدقہ خیرات نہیں قبول نہیں کرنا چاہتے، زکوٰۃ قبول کرنا نہیں چاہتے، ان کے لیے ایک دروازہ کھولا گیا، قرض کا دروازہ، تاکہ ضرورت مند جو ہے ضرورت پر قرض لے۔ اس لیے کہ ہر آدمی سود سے بچنا چاہتا ہے۔ بعض لوگ ہیں صدقہ و خیرات لینا نہیں چاہتے، بعض لوگ زکوٰۃ قبول کرنا نہیں چاہتے، اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ پہلے سود کی حرمت کا اعلان ہوا، سورہ بقرہ کی آیتیں جو پڑھی گئی، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران وغیرہ میں۔ تو سود کی حرمت کا جب اعلان ہوا تو فوراً جو ہے قرض کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے تاکہ آپ سود سے بچیں، آپ سود کے دلدل سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مستقل سود کے اصول و ضابطے پر نازل فرمایا سورہ بقرہ میں۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت قرض پر ہی مشتمل ہے۔ قرض کب لینا چاہیے، ضرورت مند، کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، تفصیل بیان فرمایا۔ اس کے اندر 3 اہم باتیں بیان کی گئی کہ ہر آدمی قرض لیتے ہوئے، قرض دیتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھے۔ بڑی پیاری اہم باتیں بیان کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم لوگ قرض کا معاملہ کرو آپس میں تو سب سے پہلے وقت متعین کر لو۔ قرض لے رہے ہیں، آپ کب دیں گے قرض واپس؟ قرض لے رہے ہیں، ضرورت پر ادا بھی کرنا ہے، اس کے لیے پہلے سے وقت متعین کر لو۔ دوسری بات بتائی گئی فاکتبوہ، لکھ لیا کرو، پہلے وقت کی تعین ہو۔ ضرورت پر آپ لے رہے ہیں، باقاعدہ جو ہے ادائیگی کا وقت 1 مہینہ ہے، 15 دن ہے، 20 دن ہے، اپنی حسب سہولت لکھ لو پہلے۔ دوسرا معاملہ کہا گیا پہلے وقت متعین کرو، دوسری بات کہا کہ لکھا پڑھی ہونا چاہیے، معاملہ زبانی نہ ہو، اس لیے کہ آدمی زبان سے 1000 باتیں بولتا ہے کہ بعد مرتبہ بھول جاتا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے لکھو اس چیز کو۔ تیسری بات بیان کی گئی، تمہارے ان دونوں معاملات کے مابین تیسرا آدمی گواہی بن جائے، 2 مرد گواہ بنے، یا کم سے کم 1 مرد 2 عورتیں گواہ بنے، تاکہ آئندہ جو ہے جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ اگرچہ کہ معاملہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود قرآن کہتا ہے اہم معاملوں کے اندر گواہوں کو مقرر کر لیا کرو، 2 گواہ ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ تکرار کی نوبت نہ آئے، لڑائی کی نوبت نہ آئے، تعلقات کے بگڑنے کی نوبت نہ آئے۔ تو قرآن یہ 3 اصول بتا رہا ہے۔ تو آج کے زمانے میں بھی لوگ قرض دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آدمی جو ہے اصولوں کا پابند ہو۔ حدیث میں باقاعدہ قرض دینے والوں کے لیے فضیلت بیان کی گئی۔ جو آدمی کسی کو قرض دے رہا ہے اس کی ضرورت پر، باقاعدہ اسے صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ جب تک کوئی آدمی کسی کی ضرورت میں قرض دے رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کہ اسے صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث یہ بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ،
اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کا قرض دینا، مدد کرنا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ کتنی بڑی بات! ایک آدمی کی ضرورت پر کام آنا، گویا کہ آپ اپنے لیے اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کو اللہ مصیبتوں سے بچائے گا، آپ کے مال کے اللہ حفاظت کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی معیت آپ کے ساتھ، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی بیان فرمایا کہ آدمی عام طور پر قرض لیتے خوشی سے لے لیتا ہے، لیکن دیتے وقت میں جو ہے آدمی غصہ ہو جاتا، ناراض ہو جاتا، اور بعض مرتبہ قرض لینے کی صورت میں آدمی کو جو ہے دینے کی نیت نہیں ہوتی، الٹا سیدھا تعویل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حدیث میں آپ نے صاف صاف بیان فرمایا، کوئی جو ہے ذرا برابر بھی لچک کے بغیر صاف فرمایا، جو آدمی ضرورت پر قرض لے رہا ہے اور واپس دینے کی نیت سے لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے واپس ادا کرنے کے لیے اسباب مہیا کرے گا۔ جو آدمی قرض لے رہا ہے، دینے کی نیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راہیں ہموار نہیں کرے گا، اس کے مال کو اللہ ضائع کر دے گا۔ فرمایا اتلفہ اللہ، اس لیے کہ نیت خراب ہے پہلے سے۔ تو آدمی جو ہے بعض مرتبہ شکایت کرتا ہے کہ ہم کو جو ہے سود پر مجبوراً جانا پڑتا ہے، قرض دینے والے کوئی بھی نہیں، فلاں نہیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے، بعض لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن واپسی کا معاملہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ ان اصولوں پر عمل کیا جائے، قرآن کے اصولوں پر، معاملہ لکھا پٹی کے ساتھ ہو، وقت متعین ہو، اس پر گواہ مقرر ہوں، پہلے سے دینے کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ معاملہ آسان کرتا ہے۔ دینے کے وقت میں ہی اگر لینے کے وقت میں ہی اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے تو آخر تک آدمی جو ہے ہمیشہ سر چھپاتے پھرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں پر کام آتے ہیں، کچھ زیورات رکھ لیے، لوگوں کو قرض دیے، لیکن ادا کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ آدمی جو ہے اپنے ان کی امانتوں کو رکھ کر ہمیشہ کے لیے بیٹھا رہتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے بد اصولی کی وجہ سے آدمی جو ہے قرض دینے والا بھی نہیں دیتا، اس کا سبب خود بعض مرتبہ ہم لوگ بن جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اسلام جو چاہتا ہے کہ نظام ہمارا اسلامی ہو، لین دین ہمارا اسلامی ہو، تجارت ہماری اسلامی ہو، اس کے اصول بڑے ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے کہ آپ کا مال حلال ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا، مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کے بعد دوسرا کام جو آپ نے کیا، بازار کی طرف توجہ دلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار قائم کی مدینہ کے اندر۔ آج وہی بازار انٹرنیشنل لیول میں باقاعدہ مدینہ کی بازار اور مارکیٹ کے نام سے مشہور ہے، سوق الدولی کے نام سے مشہور ہے، انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے حساب سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عبادت کی جو اہمیت تھی وہ معاملات اور تجارت کی اہمیت تھی۔ باقاعدہ آپ نے کہ معاشرہ ایسا قائم فرمایا جو ہر آدمی خوددار تھا، غیرت مند تھا، صدقہ اور خیرات لوگ قبول کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب مہاجرین جب مکے سے آئے تھے تو مدینہ کے انصار نے کہا کہ ہم اپنا مال آپ کو آدھا آدھا مال دے دیتے ہیں، اپنی بیویاں جو دو دو ہیں یا تین تین ہیں ان کو ایک طلاق دے کر عدت گزرنے کے بعد آپ کو ان سے شادی کرا دیتے ہیں۔ بس صحابہ کرام نے کہا تمہارا مال تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے بال بچے تمہارے لیے مبارک ہو، پہلے آپ یہ بتائیے کہ مارکیٹ کہاں ہے، بازار کہاں ہے بتائیے۔ ایسے غیرت مند معاشرے کو آپ نے تشکیل دی تھی۔ بازار گئے، عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ، باقاعدہ انہوں نے بزنس کی، تجارت کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بے شمار صحابہ کرام کی تعداد ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر بڑے اچھے تھے۔ انہوں نے کبھی جو ہے سود کی طرف توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا، عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی کی مثال بیان کرتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کی 4 بیویاں تھیں، انتقال کے موقع پر 4 بیویاں تھیں، ان کی پراپرٹی کا حساب لگایا گیا، ان کے بال بچے بھی تھے۔ اللہ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت دی تھی، اتنی برکت دی تھی کہ جو ہے بیویوں کا حصہ، جب بچے ہوتے ہیں تو بیوی کا حصہ کم ہو جاتا ہے، 8 میں کا 1 حصہ اگر بچے ہوں تو 4 بیویوں میں سے ہر بیوی کو جو حصہ ملا 8 میں کا 1 حصہ 80,000 درہم و دینار ملا اس زمانے کے حساب سے۔
اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ایک اچھے تاجر تھے. تو آپ سوچ کے دیکھیے بچوں کو کتنا ملا ہوگا اس زمانے کے حساب سے. 4 بیووں میں سے ہر ایک کو 80 ہزار درہم ملے اس زمانے میں. اور اس کے بعد جب ذرا صاحب حیثیت ہوئے, شروع میں تجارت کرتے کرتے عبد الرحمن بن عوف, سونا جو ہے ذرا جمع ہوا عبد الرحمن بن عوف کے پاس. کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا جمع ہوا. انہوں نے شادی کر لی مہر میں دینے کے لیے. خودداری کی مثال یہ سب. اس طریقے سے صحابہ کرام کی جو جماعت جو تیار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حلال تجارت پر, بابرکت تجارت پر اور اسلامی تعلیمات پر پورے ایمان اور یقین کے ساتھ. تو چھوٹی چیزوں میں سود کی طرف توجہ, سود کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے, اس لیے کہ سود کی شناعت قباحت معروف تھی. بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک اہم کبیرہ گناہ جو ہے سود کا معاملہ تھا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عبادات کی جو اہمیت قرآن میں اور حدیث میں ہے, معاملات کی اہمیت اس سے بھی خاص طور پر اہم اس لحاظ سے ہے کہ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار معاملات کی صحت پر ہے. ہماری عبادت صحیح ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہمارا کھانا حلال کا ہو. ہماری عبادت کب قبول ہوگی؟ عبادت کب قبول ہوگی؟ جبکہ بشرطے کہ ہماری تجارت حلال کی ہو, ہمارا کھانا حلال کا ہو, ہماری جو مزدوری ہے وہ حلال کی ہو. ہمارا حج قبول ہوگا بشرطے کہ ہمارا معاملہ صحیح ہو, ہماری تجارت صحیح ہو. مشہور حدیث ہے, ایک آدمی پہنچ رہا ہے حرم شریف کو, لبیک لبیک بول کر کے. حدیث میں آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا لبیک ولا لسعدیک, تمہارا آنا بھی مبارک نہ ہو, تمہارا جو ہے یہاں پہنچنا بھی مبارک نہ ہو. مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام انا یستجاب لہ, تمہارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ حرام کا ہے. انا یستجاب لہ, تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے کہ بیسک جو ہے ہمارے پاس عبادت کی قبولیت کے لیے بنیاد جو ہے سب سے پہلی چیز حلال کھانا اور سود سے ہر حالت میں اپنا دامن بچانا, چاہے سود کسی بھی طریقے سے آئے. تو ہمارے بزنس کو خصوصاً جو ہے سود سے پاک کرنا, ہمارے معاملات جو ہیں صاف کرنا ضروری ہے حلال کمائی کے ذریعے سے. ہمارے معاملات صاف ہوں, حلال کمائی کے ذریعے سے ہوں. اللہ نے گرچہ کہ حلال کمائی کم ہو اس میں برکت رکھا ہے. اگر بظاہر دیکھنے میں سودی کاروبار جو ہے بہت زیادہ ہو, لیکن اس میں نقصان اور ہلاکت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. خاص کر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. عبادت کی قبولیت کا دار و مدار خود اسی پر ہے کہ ہمارا مال حلال کا ہو, کھانا حرام کا حلال کا ہو, کپڑے حلال ہوں, کھانا پینا ہر چیز جو ہے حلال ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارے سود کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے ہمارے بچے جو ہے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں, شادیاں ہوئی لیکن چند دنوں میں ہی معاملہ ختم ہو گیا. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری کمائی پر بھی ذرا نظر ہونا چاہیے. ہماری کمائیوں پر ہماری نظر ہو کہ ہم جو کما رہے ہیں, جو ہم نے جو خرچ کیا ہے کس نوعیت کا ہے. اس کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. خاص طور پر معاملہ جو ہے جب تک ہمارا صحیح نہیں ہوگا اس کے اثرات ہر جگہ مرتب ہوں گے. بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر میں اپنے گھوڑے پر دیکھتا ہوں. میرا گھوڑا بدکتا ہے, میری بات نہیں سنتا, میرے کنٹرول میں نہیں رہتا. جب گھوڑے کا وہ حال ہے ہمارے جانوروں کا, تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے بچہ اگر نافرمان ہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, لاکھوں کروڑوں کے جو خرچ کے باوجود بھی جو ہے ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم نہیں ہو سکی, صحیح تربیت نہیں ہو سکی, آخری عمر میں ہمارے بچے ہم لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اس طرح کی شکایتیں عام ہیں, لیکن اس کا ایک سبب یہ بھی تو ہے الا ماشاء اللہ, اگر کمائی حلال نہیں ہوگی تو اس کے اثرات ہر جگہ مرتب ہوں گے. اس لیے خصوصاً جو ہے پائی کا حساب رکھنا ہے, اس لیے کہ ہم کو سب کو جواب دینا ہے. حدیث میں آتا ہے جب تک آپ 5 سوالات کے جوابات نہیں دیں گے اس وقت تک جو ہے انسان کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ کے پاس. اس میں سے اہم سوال یہ بھی ہوگا آپ نے کیا کمایا تھا, کیسے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا تھا, اس سب کا حساب دینا پڑے گا. اس کے بغیر جو ہے انسان کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے خصوصاً جو ہے
سود کے معاملے میں بہت محتاط رہنا، بہت ہوشیار رہنا ہے، اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی چیز میں ہم لوگ فوراً ہماری نظر کہاں جاتی؟ بینک انٹرسٹ پر جاتی، فائنانس پر جاتی، گھر بنانا ہے فوراً ادھر رجوع، تجارت میں کچھ ترقی کرنا ہے تو فوراً ہماری نظر اس پر جاتی، کون کتنے فیصد پر دیتا ہے۔ شرح سود کے ساتھ فوراً جو ہے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، اس پر لوگ گواہ بھی بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ صراحت کے ساتھ جس کی حرمت آئی ہے اس میں کسی قسم کا کسی کو شک بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے صاف فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، اور حلال اور حرام کے مابین بعد مشتبہ چیزیں ہیں ہمارے تقوی کا تقاضا ہے، جن میں آپ کو شرح صدر نہ ہو، اس میں بچنا ہمارا کام ہے۔ تقوی کی علامت یہی ہے کہ آدمی کو اگر فیصلہ کرنے میں پریشانی ہو تو ایسے موقع پر اپنے ہاتھ روک لینا، اس سے دور رہنا، یہ جو ہے ہمارے تقوی کی دلیل بن جاتی ہے۔ تو خصوصاً جو ہے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں بھی گویا کہ سود لینا بھی سود دینا بھی ایک تجارت ہے سمجھتے ہیں، حالانکہ صراحت کے ساتھ قرآن حرام کہتا ہے سود کے معاملے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی رقم جو ہے کسی کے پاس دینے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے بزنس کرنے میں خود بزنس نہیں کر سکتا، چلو اپنی رقم جو بڑی رقم بینک میں رکھ دو، اور اس کے ذریعے سے ہر مہینہ جو ہے سودی رقم کے ذریعے سے گزار بسر ہو جائے، نعوذ باللہ، یہ بھی ایک حرام ہی ہے۔ بعض حضرات بزنس کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا، بشرطے کہ آپ ہر مہینہ مجھے آپ فائدہ ہو یا نقصان ہو مجھے نہیں معلوم، ہر مہینہ آپ مجھے 7,000 روپے دینا، 10,000 روپے دینا، یہ بھی ایک سود ہی ہے۔ بزنس وہ ہے جس میں حلال، جس میں نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ ہوتا ہے، نفع اور نقصان دونوں چیزیں ہوں، یہی تجارت ہے۔ کبھی آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا، کبھی کم ہوگا، کبھی سرمایہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، بزنس میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ پارٹنر بننے کے لیے شرط لگائیں، میں آپ کو سرمایہ دوں گا بشرطے کہ آپ ہر مہینہ مجھے 10,000 روپے دیں، نفع و نقصان میں شریک نہیں، آپ اس کے مسئول ہیں، یہ بھی ایک سود خوری ہوئی۔ چاہے بینک کے طریقے سے کھائیں یا افراد کے پاس دے کر، کمپنی کے پاس دے کر کھائیں، یہ بھی ایک سود ہی ہے۔ اس لیے خصوصاً جو یاد رکھیے، آپ نفع و نقصان میں جب تک شریک نہیں ہوں گے وہ بزنس نہیں ہے۔ کم ہوگا فائدہ، کبھی زیادہ ہوگا، اللہ ہے کہ آپ یہ بولیے سال کے آخر میں ہم دوبارہ حساب کریں گے، نفع زیادہ ہوا تو آپ سے لے لیں گے، اگر نفع کم ہوا ہے تو ہمارے مال سے آپ کو دیں گے، نقصان میں ہم برابر شریک ہوں گے۔ لیکن آپ ہر مہینہ ایک متعین مدت دے دیجئے، رقم دے دیجئے، یہ تمام صورتیں ممکن ہیں، لیکن آپ مشروط طریقے سے کہیں کہ ہر حال میں مجھے آپ کے نفع نقصان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کیپٹل محفوظ رہے اور ہر مہینہ مجھے میری رقم پہنچ جائے، یہ بھی ایک سود خوری ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی قباحت کے ساتھ شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ معمولی درجہ ہے، 70 پر 3 درجے ہی سود خوری کے، اس میں معمولی درجہ، معمولی گناہ یہ ہے جسے ایک آدمی اپنی ماں سے اپنا منہ کالا کرے۔ اس طریقے سے یہ سود خوری سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت دے گا، آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ورکنگ پارٹنر کے حساب سے، سلیپنگ پارٹنر کے حساب سے، جیسے بھی آپ کریں، بزنس ہے، نفع نقصان تو ہوگا ہی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا ثالث الشریکین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، میں 2 پارٹنروں کا تیسرا پارٹنر ہوں، 2 پارٹنروں میں میں تیسرا ہوں، ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک کہ آدمی دونوں جو ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کرنے کا ارادہ نہ کرے، میں اس کا تیسرا رہتا ہوں۔ گویا کہ شراکت کے ساتھ پارٹنرشپ بابرکت چیز ہے۔ ایک آدمی بزنس جانتا ہے، ایک آدمی کے پاس سرمایہ داری ہے، سرمایہ ہے، پیسے ہی، دوسرا آدمی جانتا ہے کام کرنا، بزنس کرنا جانتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ ایمانداری سے کام کیجئے، آپ کے حصے پہلے سے متعین ہوں، لیکن خیانت کا ارادہ نہ ہو، پارٹنر کو ڈبانے کا چکر نہ ہو، پارٹنر کو دھوکہ دینے کا چکر نہ ہو۔ اس لیے صاف فرمایا من غشنا فلیس منا،
ایک مسلمان ہوتے ہوئے اور ایک مسلمان کو دھوکہ دینے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے۔ کتنی بڑی صاف باتیں۔ تو معاملات کی وضاحت جو ہے شریعت جگہ جگہ کرتی ہے۔ اور ایک طرف مجبور انسان ہے تو مجبور انسان کا مدد کرنا ہمارا ایمان کا فریضہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے صاف فرمایا جو آدمی کسی مجبور انسان کی مجبوری کو دور کرے گا، اللہ اس کی مجبوریوں کو قیامت کے دن جو ہے اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا، اس کی مجبوریوں کو دور کر دے گا۔ اور یہ فرمایا ایک مسلمان اور ایک مسلمان کی مدد میں لگا رہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ تو نیتوں کا معاملہ ہے، خاص طور پر سود خوری سے بچنا ضروری ہے ایک طرف، دوسری طرف صاحب حیثیت لوگوں سے کہا گیا انفاق کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ایک دانہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ کو 7 گنا اس کا اجر و ثواب ہم دیں گے۔ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گویا کہ 700 حصہ جو ہے آپ کو ثواب کا وعدہ اللہ کر رہا ہے۔ اور تیسری طرف ایمان والوں سے یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کے اندر بیکار فضول خرچی وغیرہ مت کرو، جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک آپ رہیے۔ اسی کو زہد کہتے ہیں کہ فضول خرچی سے اپنا دامن بچانا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا میں رہتے ہوئے بے رغبتی کے ساتھ زندگی گزارو، بے رغبتی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو، اس لیے کہ دنیا ہمیشہ کی جگہ تو نہیں ہے، یہاں ہر ایک آدمی مسافر ہے۔ آپ دنیا میں رہو تو بے رغبت بن کر رہو، دنیا میں زیادہ دل مت لگاؤ، اس لیے کہ آپ کا اصلی ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ پھر یہ فرمایا وَازْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں بھی آپ دیکھ کر کے بے رغبت بن جاؤ، لالچ نگاہوں کے ساتھ مت رہو۔ يُحِبُّكَ النَّاسِ، لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کی دولت آپ کے ساتھ مبارک ہو۔ میری جو حالت ہے اللہ مجھے جس حالت میں رکھا ہے الحمدللہ، اسی کو کہتے ہیں قناعت کی زندگی۔ اللہ جس حالت میں بھی رکھا ہے ٹھیک ہے، لیکن دیکھا دیکھی کے واسطے، شہرت کے واسطے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں جو ہے قرضوں میں مبتلا ہو جانا، قرضوں میں ڈوب جانا، سود کے قرضوں لے کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لینا اور اپنے گھر والوں کو پریشان کرنا، یا دوسروں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا۔ عام طور پر شادیوں میں ہوتا ہے ایک آدمی اپنے حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے تو آدمی دیکھتے ہوئے بھی خاموشی رہتا، بلکہ آگے بڑھ کر مانگتا ہے، اتنے سورن چاہیے، جوڑے چاہیے، دلہے کے لیے فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی ایک بھیک مانگنا ہی ہوا۔ ایک آدمی کو مجبور بنا کر کے آپ اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا، گویا کہ اس نے لڑکی جنم دیا ہے تو گویا کہ جو ہے بہت بڑا جرم کر لیا بیچارہ، نعوذ باللہ۔ اگر آپ آج ظلم کریں گے اس کا بدلہ دنیا میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بتائے گا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا اس کا نام بھی جہیز ہی ہے۔ آدمی خوشی سے دے رہا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، قرض کے بغیر دے رہا ہے الحمدللہ، لیکن مانگ کر کے لینا، کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا، اسلام اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ اسلامی اصول کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار۔ آپ نے فرمایا کہ آپ خود بھی نقصان نہ اٹھاؤ، دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ اسلامی اصول ہے۔ ایک آدمی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا، کسی کو ستانا، کسی کو جو ہے اس طریقے سے مانگنا کہ وہ بیٹی والا ہے ہمیشہ دب کر رہے۔ بعض لوگ شادی کے بعد بھی جو ہے اپنے سسرال سے ہمیشہ جو ہے امید لگائے بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب حرام ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ جس طرح سود کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے کسی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر اسے ستانا، اسے مارنا، یا جو اسے ہمیشہ اسے کچھ منگواتے رہنا، یا جو شادی کے بعد بھی جو ہے فلاں چیز کی کمی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شریعت جو ہے اسے حرام قرار دیتی ہے۔ کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانے والا، جس طرح سود خور مجبور کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ شادی کے بعد بھی کسی سے کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسلام ان سب کے خلاف۔ اس لیے میں شروع میں بتایا، اسلام کی بنیاد الفت پر ہے، محبت پر ہے، ہمدردی پر ہے، ایک دوسرے کو ساتھ دینے پر ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے پر ہے۔ جبکہ اس زمانے میں
سود خور خاص کر یہودی جو ہے لوگوں کا خون چوستے تھے، خود غرضی میں ملوث تھے، اسلام اسی کے خلاف آیا۔ تو ہم جو ہے اپنے اندر جو معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، اس پر ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے کہ اسلام کہاں تک اجازت دیتا ہے، ہم کس نام کے مسلمان ہیں اور ہماری شریعت کیا کہتی ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ یہ سب چیزیں سوچنے کی بھی ہیں، عمل کے لیے بھی سوچنا چاہیے، اور اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے بھی ہم کو سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کو ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اس کے باوجود حساب اللہ کے پاس ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے، عقل حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود کی لعنت سے حفاظت فرمائے، ہماری کمائی میں اللہ برکت نصیب فرمائے، ہمارے اعلیٰ اولاد میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرضوں کی مصیبت سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے اللہ تعالیٰ دینی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ذہنوں کو اسلامی ذہن بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب بخشے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے حلال پر باقی رکھے، حلال پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔